من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت، اور اطاعت رسول اور اطاعت اللہ دونوں سے جو روگردانی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی تسلی دے رہے ہیں، ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ نگران بنا کر اگر بھیجتے تو پھر پریشانی کی بات ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں مدرسوں میں، اسکول، کالج جو ادارے چلاتے ہیں، ادارے چلانے والے طلباء کے نگران ہوتے ہیں۔ اگر وہ طلباء تعلیم حاصل نہیں کرتے، اگر وہ طلباء ادارے میں موجود نہیں، باہر گئے ہیں، تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں کس طرح ان کو کنٹرول کیا جائے، کس طرح ان کے اندر ایک ڈسپلن مینٹین ہو اور ان کے اندر ترتیب اور نظم آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دعوت کی ذمہ داری دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے حبیب، اگر وہ عمل نہیں کرتے تو آپ ان کے بارے میں بالکل فکر نہ کریں، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے اور ہدایت دینا ہمارا کام ہے، ہم جسے چاہیں ہدایت دیتے ہیں۔ بزرگان محترم، ایک رسول ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ایک اور رسول ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں اطاعت رسول کی جو بات ہوتی ہے وہ ہر ایک رسول کی اطاعت کی بات ہے۔ بڑی اچھے اتفاق کی بات ہے، آج کی رات ہم یہاں جمع ہیں، کل صبح عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی یاد میں یہ بقرعید کا مہینہ اور یہ عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند آزمائشوں سے گزارا، پھر وہ ان آزمائشوں میں کھرے اترے۔ ان آزمائشوں میں کھرے اترنے کے بدلے میں اللہ نے ان کی اداؤں کو قیامت تک کے لیے حج، عمرہ اور قربانی کی شکل میں باقی رکھا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ قربانی یہ گویا کہ دوسرے مذہبوں میں بلی کے نام سے جو جانور کو ذبح کرنا ہے، دیکھنے میں اس طرح نظر آتا ہے، تو یہاں فقط جانور کو ذبح کرنا یہ مقصود نہیں، بلکہ اللہ تو فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، جانور کا خون، جانور کا گوشت یہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ تم جس تقوی کے جذبے سے قربانی لوگے وہی جذبہ اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے اچھے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دے اگر تم اپنے جانوں کی قربانی پیش کرو گے تو تمہاری توبہ قبول ہے، ورنہ نہیں تو اس کے لیے بھی ہم تیار رہیں۔ جیسا کہ بنو اسرائیل کا واقعہ اس سے پہلے ہمارے سامنے آئے، بنو اسرائیل یوں تو وقفے سے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ بے شمار انعامات اور بے شمار احسانات کیے، تمام انعامات کو پا کر بھی وہ وقتاً فوقتاً بغاوت کرتے رہے اور موقع وہ ہمیشہ اللہ کے احکامات کو ٹھکراتے رہے، تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی۔ ان کے سخت مزاجی کی وجہ سے اللہ نے ان کو حکم دیا تم اپنے آپ کو قتل کرو، اقتلوا انفسکم، یہی تمہاری توبہ ہے۔ اب ہمارے کو اگر ویسا حکم آیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ ہماری تو طبیعتیں ایسی ہیں ان کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں، تمہاری جان، تمہارا مال، یہ سب کچھ جو تمہارے پاس ہے وہ میرا ہے، میرے اشاروں پہ ہی تم اسے خرچ کرو گے۔ تو تمہیں اللہ حکم دے رہے ہیں، تمہیں اس طرح سے اپنا ذہن بنانا ہے، ایسا ایمان مضبوط کرنا ہے۔ ایسے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ عملی مشق ہے، یہ پریکٹیکل ہے۔ جانور قربان کرو، لیکن اس جذبے کے ساتھ قربان کرو کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان ہوا اس طرح کا امتحان اگر اللہ میرا لے تو میں اس امتحان کے لیے تیار ہوں۔
یہ آنا ہے ہمارے اندر۔ ان 3 دنوں میں کل صبح عید کی نماز کے بعد سے عید، باس عید اور تراس عید میں شام تک جو قربانی کا عمل کیا جاتا ہے، اس میں اللہ کو تینوں دنوں میں خون بہانے سے زیادہ کوئی اور عمل اللہ کے یہاں محبوب نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہماری جانب سے اور جن پر بھی قربانی واجب ہے ان کو بھی قربانی کرنے کے لیے ترغیب دیں۔ اگر اس کے فضائل پر کوئی غور کرے تو اتنے زیادہ اس کے فضائل ہیں، ان فضائل کو پانے کے لیے ہر آدمی یہ کوشش کرے گا۔ اس مہینے میں اصل عمل حج کرنا ہے۔ جن کو مقدر میں تھا اللہ وہاں بلا لیا، وہ پہنچ گئے حج کو، مکے میں، مزدلفہ میں، منا میں، میدان عرفات میں۔ اب جن کو حج کی سعادت نہیں ملی انہیں چاہیے کہ وہ حج والے اعمال کریں، حج اور عمرے والے۔ حج والے عمرے والے اعمال کیا؟ وہ اعمال جو گناہوں کو پوری طرح مٹا دیتے ہیں، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنا، یا ماں باپ اگر ہیں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہیں ان کو ایک بار محبت سے دیکھنا، یا اسی طرح اگر کہ مدینے میں ہے تو مدینے میں مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنا، یا فجر کے بعد اشراق تک وہیں بیٹھے اور اشراق پڑھ کر اٹھیں۔ اشراق کے 4 رکعت ہیں، 2 رکعت کا ثواب ایک حج مقبول کا ثواب ہے، اور 2 رکعت کا ثواب ایک عمرہ مقبول کا ثواب۔ حج میں، عمرے میں، ان اعمال میں سب سے اصل جو چیز ہے وہ گناہوں کو مٹانے والے اعمال۔ بزرگان محترم، اسی طرح کا ایک عمل قربانی ہے۔ قربانی کے جانور کے چمڑے پر، اس کے کھال پر، اس کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ ان بالوں کے بقدر گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور نیکیاں بڑھاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کو اسی فضیلت کو پانے کی نیت سے کریں۔ بھائی یہ بھی حج کے ثواب کا والا عمل، یہ بھی حج کے ثواب والے اعمال میں ایک عمل۔ اب میں حج کو تو جا نہیں سکا، مجھ سے یہ تو ہو سک رہا ہے، اللہ کا شکر ہے میں یہ عمل کروں، اس نیت کے ساتھ کریں۔ اس کی فضیلت ہی بہت بڑی چیز ہے۔ اب اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے پاس طاقت ہے وہ قربانی کر سکتا ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، طاقت ہونے کے باوجود اس عمل سے روگردانی کرنے والا وہ ہم میں سے نہیں، گویا کہ وہ مومنوں کی لسٹ سے نکل گیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے ایک مسجد کے جیسے خیمے میں پہنچے تو آپ نے دیکھا وہاں اپنوں میں ایک پرایا ہے۔ دیکھ کے پوچھے بھائی کون ہے؟ کوئی خاص بات کرنا ہے، کوئی پرائے ہیں تو ان کو میں باہر بھیج دوں گا، اسی نیت سے پوچھے کون ہے وہ آدمی؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی یہ تو ہمارا بھانجا ہے۔ کیا بولے؟ یہ تو ہمارا بھانجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھانجا معموم کے ساتھ انہی میں شمار ہوتا ہے، اس کو بھی رکھ لو، ہماری یہ تو خاص مجلس ہے جس میں ہم کچھ پرائیویٹ باتیں الگ الگ خاص باتیں بات کریں گے، وہ بھی سن لے گا، وہ بھی ہم ہی میں سے ہیں، اس کو رکھ لو، رہنے دو۔ تو یہ ایک انداز ہے بھانجے کی اہمیت، ماموں کی اہمیت، ان کے رشتے کی قریبی کو بتانا ہے، بڑے قریبی رشتے دار ہیں، اسی لیے بھانجے کا نکاح ماموں سے حرام ہے۔ تو یہ ایک اپنائیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ پھر اسی طرح اپنا ہو کر طاقت رکھ کے چاہے تو کر سکتا ہے قربانی، پھر بھی نہیں کرتا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ نکل جائے ہماری عیدگاہ سے، نکل جائے ہماری مجلس سے، آئے ہی نہیں وہ ہمارے پاس۔ ایسا نافرمان اور ایسا گستاخ، اس کو ہمارے پاس بیٹھنے کی کوئی اہمیت ہی نہیں، وہ لائق ہی نہیں کہ وہ ہمیں شمار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ڈانٹ رہے ہیں۔ بزرگان محترم، ہمیں آپ کے لہجے کو سمجھنا ہے اور اس لہجے کو سمجھ کر اس وعید سے ڈرنا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم وہ یہ سمجھتے ہیں عید کے دن اگر نئے کپڑے پہن لیے، عید کے دن اگر پلو یا پھر کوئی دوسری اس طرح کی پکوان کی ہم نے اہمیت کے ساتھ پکوایا کھایا تو عید ہو گئی۔ حالانکہ ایسا نہیں،
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھے ہیں، وقت کے امیر المومنین، ایک آدمی ان کے پاس آئے، آ کر دیکھا کہ باسی روٹی اور سوکھا سالن کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کل کا ہے یا پرسوں کا ہے، باسی کھانا کھا رہے ہیں، دیکھ کے پریشان ہو گیا، فوراً اس نے کہا امیر المومنین آپ تو ساری دنیا اسلام کے بادشاہ امیر المومنین ہیں، پھر آپ عید کے دن وہ بھی ایسا کھانا کھا رہے ہیں، یہ کیا مطلب؟ اس وقت حضرت امیر المومنین نے فرمایا ہم نے تو ہر ایک کو سمجھنا ہے، دیکھو عید کا مطلب وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہو، نئے کپڑے پہننے کا نام عید ہے، یا ہانڈی پہ گوشت پکوانے کا نام عید ہے، یا خوشبو لگانا اس کا نام عید ہے، نہیں، لیس العید لمن لبس الجدید، نئے کپڑے پہننے والوں کی عید ہے ایسا مطلب نہیں، بلکہ الا لمن خاف الوعید، عید تو اسی کی ہے جو وعید سے ڈرتا ہے۔ اگر مومن بندہ اللہ سے ڈر کر سال کے 365 دن گناہوں سے بچے رہتا ہے، اللہ کے وعید سے ڈر کر، تو اس کے لیے سال کے 365 دن بھی عید کے دن ہوں گے، اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے وعید سے نہیں ڈرتا، تو پھر اس کے لیے عید کا دن بھی عید نہیں، عید خوشی کو کہتے ہیں۔ حقیقی خوشی کب ہے؟ جب ہمارے گناہوں کی معافی ہو، ہم مغفرت پائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عید کے دن گلی گلی فرشتوں کو ٹہراتے ہیں۔ عید کی نماز پڑھ کر جو بندے گھر کو لوٹتے ہیں نا، تو وہ فرشتوں کا اعلان سنتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ اور بات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آنکھوں میں پردہ ڈالے ہیں، ان فرشتوں کا اعلان ہم نہیں سنتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے اور کہ اللہ کو معلوم بندوں کا حال، فرشتے اللہ آپ کے بندے عیدگاہ آئیں، مسجد پہنچیں اور عید کی نماز میں تکبیرات پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، آپ کی بڑائی بیان کیے اور جنت مانگے اور دوزخ سے پناہ مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا دیکھے کیا انہوں جنت کو دوزخ کو؟ فرشتے جواب دیتے نہیں اللہ انہوں نے تو دیکھے نہیں۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں اگر دیکھتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اگر وہ دیکھتے تو دوزخ کے ڈر کے مارے جنت کو پانے کی حریص میں دنیا پوری چھوڑ ہی دیتے، اللہ دنیا کا کوئی کام نہیں کرتے، دنیا کا نظام رک جاتا، بس وہ صرف آپ ہی کی یاد میں لگے رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے میرے عزت و جلال کی قسم میرے فرشتوں یاد رکھنا میں نے اپنے ان بندوں کو بخش دیا، ان کی مغفرت کر۔ اللہ کی جانب سے جب یہ اعلان ہوتا ہے تو فرشتے عید کی نماز پڑھ کے گھر جانے والے ہر آدمی سے اللہ کا یہ اعلان سناتے ہیں، اللہ کی یہ خوشخبری سناتے ہیں، اے اللہ کے بندو اپنے گھر لوٹو خوش و خرم، اپنے گھر لوٹو، یہ خوشخبری لے کر اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، مغفرت کر دی ہے اللہ نے تمہاری، بخشے بخشائے، ہر سی خوشی اپنے گھر لوٹو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے عید خوشی کو کہتے ہیں، حقیقی خوشی اسی وقت ملے گی جب ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی ملے، ہمارے گناہوں کی معافی ملے، ہم مغفرت کو پا سکیں۔ بزرگان محترم اگر ہماری گناہوں کی معافی نہ ہو، مغفرت کو ہم نہ پائے، قربانی نہ کرنے والے کو عیدگاہ کے قریب بھی نہ آنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان بھیجا ہے، یہ وعید ہے۔ اب اس آدمی کو دیکھو، اس وعید کو سن کر بھی قربانی نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ کیا ہوا؟ نافرمان ہوا، پھر وہ کیا ہوا؟ عید سے محروم ہوا۔ جو اس وعید سے ڈر کے قربانی کیا تو وہ اصل عید منانے والا، حقیقی خوشی پانے والا۔ آج قربانی کا حکم ہے اور روزانہ حرام چیزوں سے بچنے کا حکم ہے، روزانہ کئی اعمال کو کرنے کا حکم ہے۔ تو اللہ نے جن کو کرنے کا حکم دیے ان سب کو کریں، جن سے بچنے کا حکم دیے ان سے بچیں، تو ان کی ہر ایسے دن والے عمل میں ان کی عید ہوگی۔ بزرگان محترم اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عید کی حقیقی خوشیاں میسر فرمائے، صحیح معنوں میں ہم اللہ کے یہاں خوش ہونے والے بن جائیں، مغفرت پائیں اور اللہ کی جانب سے ہم سب کو گناہوں کی معافی ملے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ۔